اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یوٹیوب انالیٹکس کے مطابق ہمارے ویورز میں سے 76% لوگوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے اور صرف 25% سبسکرائبرز نے ہی بیل آئیکن کو پریس کیا ہے۔ ہم تمام ویورز سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری لیٹسٹ ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین، آپ تمام مومنین کی خدمت میں ولادت مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ مومنین، جیسے کہ ہم بین الحرمین شریفین میں موجود ہیں اور آپ تمام مومنین کربلا مقدسہ کی زیارت کر رہے ہیں۔ مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی شخصیت ہیں دین اسلام کی کہ جس کو ہر ولادت کے اوپر، ہر معصومین کی ولادت کے اوپر، ہر وہ شخص جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، بنا کسی تفریق ملت کے ہر شخص کو جشن مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام منانا چاہیے۔ مومنین، آپ تمام مومنین کی خدمت میں بس مختصر سا واقعہ کہ جب جناب فاطمہ بنت اسد کو درد ذہ اٹھا تو آپ نے کسی کی مدد نہیں لی۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے وطن میں مشکل کشا موجود تھا۔ تو جناب فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کے پاس آئیں، آنے کے بعد کہنے لگی، میرے پروردگارہ، اے میرے پالنے والے، جو میرے شکم میں جو بچہ ہے تو اس کے طفیل میں، اس کے واسطے سے تو میری مدد فرما، نصرت فرما۔ روایتوں میں ہے کہ ابھی جناب فاطمہ بنت اسد کے یہ جملے، دعائیہ جملے ابھی ختم بھی نہیں ہونے پائے تھے کہ خانہ کعبہ کی دیوار جو تھی وہ شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو گئی۔ داخل ہونے کے بعد عزیزان محترم، تاریخ میں دو شخصیت ایسی گزری ہیں جو جن کو درد ذہ جب اٹھا تو خانہ کعبہ کے پاس آئیں۔ ایک تو جناب مریم ہے جو خانہ کعبہ کے پاس آئیں، لیکن اللہ نے کیا کہا کہ تم یہاں سے چلی جاؤ، لیکن فاطمہ بنت اسد کے لیے کیا کہا؟ خانہ کعبہ کی دیوار شگافتہ ہو گئی اور جناب فاطمہ بنت اسد اس کے اندر داخل ہو گئی۔ مومنین، جناب فاطمہ بنت اسد جب خانہ کعبہ میں داخل ہوئی، انہوں نے کسی دروازے کا سہارا نہیں لیا بلکہ خداوند عالم نے ایک نیا دروازہ بنایا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ولی آنے والا تھا، اس کے لیے مخصوص دروازہ چاہیے تھا جو سب سے الگ ہونا چاہیے تھا۔ اسی لیے اللہ نے دیوار میں شگافتہ کیا اور جناب فاطمہ بنت اسد داخل ہوئی، اور یہ ایک ایسا معجزہ ہے خانہ کعبہ کی دیوار کا شگافتہ ہونے کا کہ دشمنان اہل بیت نے لاکھ کوششیں کی اس کو مٹانے کی، ایک سے ایک کیمیکل بھی لگا لیا، ایک سے ایک انہوں نے ترکیب بھی کر لی کہ اس شگافتہ دیوار کو بند کر دیا جائے، یہ زندہ معجزے کو بند کر دیا جائے۔ لیکن کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے معجزے کے سامنے تم اپنا معجزہ نہیں چلا سکتے، یہ تو اللہ کا دیا ہوا معجزہ ہے۔ اگر بندے کا دیا ہوا معجزہ ہوتا تو تب تو تم اس کو بند کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ تو مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے 3 دن تک نہ آنکھیں کھولی، نہ ہی روئے، نہ ہی دودھ پیا۔ اگر عام ایک بچہ ہوتا، اگر ایک عام ماں ہوتی تو یہ سمجھتی کہ شاید میرا بچہ مر گیا ہے، اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، ماں پریشان ہو جاتی۔ لیکن جناب فاطمہ بنت اسد جو ہیں وہ پریشان حال نہیں ہیں بالکل بھی۔ تیسرے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس گئے، جانے کے بعد آپ نے مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو اپنی آغوش میں لیا۔ جیسے ہی آغوش میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام آئے ہیں، فوراً ہی علی نے آنکھیں کھول دی۔ آنکھیں کھولنے کے بعد کہا، السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ کیوں؟ ایسا کیا وجہ تھی، ایسی کیا وجہ تھی، ایسا کیا ریزن تھا، ایسے کیا سبب تھا کہ مولائے کائنات نے خانہ کعبہ میں اللہ کے گھر میں آنکھ کیوں نہیں کھولی؟ اس کا سبب، اس کی وجہ صرف اور صرف مومنین یہ تھی کہ مولائے کائنات نہیں چاہتے تھے کہ جب میں آنکھیں کھولوں تو میں سب سے پہلے بتوں کو دیکھوں، میں سب سے پہلے پتھروں کو دیکھوں۔ اسی لیے جب مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے آنکھیں کھولی ہیں تو سب سے پہلے اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے۔
اور عزیزان محترم مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کی ولادت با مسرت کا دن ہے، خوشی کا دن ہے۔ ہم آپ تمام مومنین کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں، دعا کرتے ہیں خداوند عالم سے 14 معصومین کے صدقے میں آپ سب کو بھی جلد سے جلد کربلا مقدسہ کی زیارت نصیب ہو۔ جتنے بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں، خداوند عالم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں۔ اور آخر میں ہم اس ولادت کے موقع کے اوپر اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔